बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो चीनी ब्रोकर्स हैं, जो चीनी सिट्टा माफिया के बड़े सरगने गिरफ़्तार किए गए थे, उनको आज अदालत में पेश किया गया, उनकी ज़मानतों पर समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अहम जो तफसील मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ वो है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, और जो बड़ी पेश रफ्त हुई है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत को लेकर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब ये मामला किसके पास चला गया है और अब इसका आगे क्या होने जा रहा है, और आज जो फ़ैसला चीफ़ जस्टिस साहब ने किया है वो क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं चीनी स्कैंडल और चीनी ब्रोकर्स के हवाले से। चीनी स्कैंडल में जो ब्रोकर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए थे, और आपको याद होगा 10 मुकदमे एक दिन में दर्ज किए गए थे और 20 से ज़ायद अफराद को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, और बाकी जो ब्रोकर्स थे उन्होंने अपनी ज़मानतें करवा ली थी इन FIRs के बाद। जब ये ब्रोकर्स तफ्तीश के लिए पेश होते हैं FIA के पास, तो FIA के पास जब ये ब्रोकर्स जाते हैं तो किसी ब्रोकर का ताल्लुक़ जाके निकलता है मरीम नवाज़ की चौधरी शुगर मिल के साथ, किसी ब्रोकर का ताल्लुक़ निकलता है जहांगीर तरीन के साथ, और किसी का जाके जो है वो बनता है रिलेशन, या उनका जो आपस में एक गठजोड़ था वो हमज़ा शहबाज के साथ। उन ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ जो तफ्तीश थी वो जारी है, और उस तफ्तीश में आज भी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। ये बैंकिंग जराइम अदालत के जज हैं, जज अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, उनकी अदालत में आज रिपोर्ट FIA की तरफ से पेश की गई। मुलज़मान भी सारे के सारे आज अदालत में पेश हुए हैं, और जो तफ्तीश है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, और FIA का ये कहना है कि हमने इस तफ्तीश में मज़ीद कई जो किरदार हैं वो सामने लेकर आने हैं, मज़ीद कई किरदार हैं जो बेनकाब हुए हैं, और अभी हमने उनको शामिल तफ्तीश करना है। और हम चाहते हैं कि जब हम तफ्तीश मुकम्मल करें तो कोई भी चीज़ उसमें बाकी ना रह जाए, और हम ये सारी की सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए। अदालत ने 26 अप्रैल तक FIA को टाइम दे दिया है कि वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें, और 7 दरख्वास्त ज़मानतों पर अब दोबारा 26 अप्रैल को समाअत होगी चीनी ब्रोकर्स के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ आज दोनों ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं पैरागॉन रेफरेंस में। पैरागॉन रेफरेंस के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने नैब को दरख्वास्त दी है ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक और पैरागॉन की जो इंतज़ामिया है उसके ख़िलाफ़, और ये दरख्वास्त आज फ़ाइल की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि 2003 में मैंने एक प्लाट ख़रीदा था पैरागॉन से, और ये 2 प्लाट थे, और मेरे जो पैसे हैं वो ख्वाजा बिरादरान हड़प कर गए हैं, लेकिन मुझे आज तक कब्ज़ा नहीं मिला, इसलिए बराए मेहरबानी इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मुझे मेरी रकम वापस दिलवाई जाए। इन्होंने धोखा दही और जाल साजी से मुझे प्लाट की फ़ाइलें दी हैं, उन प्लाटों की फ़ाइलें दी हैं जो प्लाट ज़मीनी फ़िज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, और हम क्योंकि उस वक्त जो नून लीग की हुकूमतें थीं, या ये इनका एक अच्छा सियासी असर व रसूख था, या कद काठ वाले लोग समझे जाते थे, तो हमने इनके ऊपर एतमाद करते हुए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, और वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी चली गई और हमें मिला भी कुछ नहीं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। एहतसाब अदालत में जब पैरागॉन में ये दोनों मुलज़मान पेश हुए तो जज शेख सज्जाद साहब की अदालत में, क्योंकि वो ड्यूटी जज हैं, और वो ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। जो जजेस गए थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ था उनमें, क्योंकि लाहौर में ट्रांसफ़र हुआ था 16 जजेस का, उसमें से अभी तक सिर्फ 3 जजेस हैं वो नहीं है, बाकी सारे जजेस उनकी जगह पर आ गए हैं। एक जज जवादुल हसन साहब की जगह कोई जज नहीं आया, एक जो दूसरे जज थे जिनके पास रमज़ान शुगर मिल केस था और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस था, उनके बिहाफ पर और उनकी जगह पर कोई और जज नहीं आया, और एक शाकिर हसन जो कि राना सनाउल्लाह के ANF वाले जज हैं, उनकी जगह कोई नहीं आया। बाकी सारे जजेस जो ऑर्डिनरी केसेस के हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं और काम शुरू कर दिया है। ये है हमारा निज़ाम, और इस निज़ाम के बारे में हम क्या कह सकते हैं। खैर, एहतसाब अदालत में जब हाज़िरी मुकम्मल हुई तो आज क्या है, आज है 19 अप्रैल। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज ने
پیراگون ریفرنس کیس میں 19 مئی کی تاریخ مقرر کر دی ہے، 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے۔ یہ وہ کیس تھا جس میں 2 سے 3 دن کی تاریخ ہوتی تھی، اور جس تاریخ پر گواہ نہیں آتا تھا تو جج جواد الحسن اس کو شو کاز جاری کر دیتے تھے، لیکن اب بدقسمتی نظام کی ہے کہ اب اس کو انجوائے کریں گے یہ سارے کے سارے مافیاز، اور اب 1 ماہ کی ان کو تاریخ مل گئی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے شہباز شریف کی ضمانت کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کل بھی شہزاد اکبر نے یہ بات کی تھی کہ شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ ایک چپڑاسی سے اناؤنس کروانا یہ از خود توہین عدالت ہے اور ہائی کورٹ کی توہین ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا، رشید رضوی صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سابق جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ دونوں ججز میں سے کسی ایک نے مس کنڈکٹ ضرور کیا ہے، یا تو سرفراز ڈوگر نے مس کنڈکٹ کیا ہے، یا جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے کہ پہلے وہ مان گئے اور بعد میں وہ مکر گئے۔ اب یہ معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں۔ چیف جسٹس صاحب نے اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھنا ہے، چیف جسٹس صاحب نے سارے کے سارے معاملے پر ایکشن لینا ہے اور انکوائری کرنی ہے جب تک یہ معاملہ اور اگر انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے کو نہیں دیکھتے تو پھر چیف جسٹس گلزار کو اس معاملے پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی 100 سالوں میں اس طریقے کا کوئی ایک واقعہ آتا ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعے پر ضرور نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس گلزار صاحب کو۔ وہیں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے 2 ججز کا، کیونکہ ایک جج کی طرف سے ضمانت مسترد کرنے کی بات تھی اور ایک جج کی طرف سے ضمانت منظور کرنے کی بات تھی، اور اسی جج صاحب نے ایک چپڑاسی نائب قاصد کے ذریعے ضمانت کا فیصلہ اناؤنس بھی کروایا تھا۔ حالانکہ یہ جو ضمانت کا فیصلہ یہ پہلے بھی اناؤنس ہو چکا تھا، پہلے بھی میڈیا پر چلایا جا چکا تھا کہ ضمانت ہو گئی ہے دوران سماعت۔ دوبارہ کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں ججز کے خلاف آ جاتا ہے اور فائل بھجوائی جاتی ہے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کو، تو چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے آج 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے۔ یہ تینوں ججز، کیونکہ پہلے 2 ججز کا اختلاف آ گیا، اب 3 جج ہیں، تو 3 جج کسی معاملے پر پہنچیں گے، اور 3 جج کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ان سے واقف بھی ہیں۔ اکثر ہم ان آنریبل ججز کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب اس جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے 2 تعارف ہیں، کیونکہ میں دونوں تعارف نہیں کرواؤں گا تو شاید میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا پہلا تعارف تو یہ ہے کہ جو نجفی کمیشن ہے، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی کمیشن کی رپورٹ تحریر کی تھی، وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف انگلی نہیں، پورا کا پورا ہاتھ شہباز شریف کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وہ جو ہے وہ مرکزی ملزم ہے اور خون کی ہولی ریاستی دہشت گردی کی صورت میں کی گئی، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ علی باقر نجفی جو کمیشن رپورٹ ہے وہ بڑی ہم ڈسکس کرتے رہے وقتاً فوقتاً، تو ایک تو ان کا یہ تعارف ہے۔ دوسرا جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا یہ بھی تعارف ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے والے اور مریم نواز اور نواز شریف کو چودھری شوگر مل کیس میں جب ضمانت ملی تھی تب بھی یہی آنریبل بینچ کے ہیڈ تھے علی باقر نجفی صاحب، اور یہی وہ آنریبل جج ہیں جنہوں نے 50 روپے کے بیان حلفی پر شہباز شریف کی ضمانت پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا تھا، اور نواز شریف آج تک بیرون ملک بیٹھ کر ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دوبارہ وہ کیس فکس ہی نہیں ہوا، اور نہ شہباز شریف سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ضمانت آپ نے دی تھی وہ کہاں گئی اور اس کا کیا بنا۔ اور میں اب امید کرتا ہوں کہ جب شہباز شریف ضمانت لینے جائے تو پہلے علی باقر نجفی صاحب یہ ضرور پوچھیں کہ اس بھگوڑے سے پوچھا جائے کہ جو اس کا بھائی علاج کروانے گیا تھا وہ کہاں ہے اور وہ کیوں نہیں واپس آیا، اس کا پہلے جواب دیں، اپنی ضمانت بعد میں لیں، تو اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ خیر، علی باقر نجفی صاحب جس کا جو بینچ ہے اس کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ مس عالیہ نیلم صاحبہ جو کہ سینئر جج ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیسز میں بھی ہم جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور جو احمد اویس صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی گئی تھی مس عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے، وہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اور جسٹس سید شہباز رضوی صاحب اس بینچ میں اب نیا ان کا نام آیا ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے جو شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا۔ اس میں جو تحریری فیصلہ ہے وہ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کا ہے، وہ 14 صفحات پر مشتمل ہے، وہ بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ جو 10 رکنی جو بینچ ہے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا، وہ بھی ان کے سامنے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نیب کا ریکارڈ ہے، جو نیب کا جواب ہے، وہ بھی ان کے سامنے ہوگا، اور جو پٹیشنر کی طرف سے پٹیشن فائل کی گئی شہباز شریف کی طرف سے وہ بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ مزید کوئی انفارمیشن یا اسسٹنس کے لیے دوبارہ وکلاء کو بھی طلب کر لیں اس معاملے میں، تاکہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ زیادہ روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خود ریکارڈ کو دیکھ کے اور ججز کا جو اوپینین ہے، بیسیکلی انہوں نے دیکھنا ہے دونوں ججز کی اوپینین کہ کس جج کی اوپینین میں وزن زیادہ ہے، اور اس حساب سے انہوں نے اس کو آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا اس کا فیصلہ دینا ہے۔ اب یہ معاملہ 3 رکنی بینچ کے پاس آ گیا ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ آج چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے تشکیل دے دیا ہے۔ قاسم خان صاحب سے یہ بھی ہم گزارش کریں گے کہ یہیں پہ ایک 7 رکنی بینچ آپ نے تشکیل دینا ہے ماڈل ٹاؤن کی JIT کے حوالے سے، وہ بھی کائنڈلی تشکیل دے دیں، تاکہ وہ جو کافی عرصہ سے آپ نے فرمایا تھا 15 مارچ سے ڈیلی بیسس پر اس کے اوپر سماعت ہوگی، 15 مارچ بھی گزر گئی، 15 اپریل بھی گزر گئی، اور ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ تو برائے مہربانی جو اس وقت آنریبل ججز اویلیبل ہیں ان پر مشتمل بینچ بنا کر وہ بھی ڈیلی بیس پر سماعت کریں، تاکہ وہ معاملہ بھی کسی کنارے لگے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔